السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس چینل پہ صرف آپ کے ساتھ ہوئی ہوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور کچھ بھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو تو آپ مجھے ادھر اس ای میل ایڈریس پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ سب کی سٹوریز شیئر کی جائیں گی۔ تو آج کی سٹوری جو ہے وہ میرے بابا کی ہے اور یہ سچی کہانی ہے ان کی۔ تو سٹوری شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بات آج سے 30 سال پرانی ہے، جب رات کا وقت تھا اور سردیوں کی راتیں تھیں۔ میرے بابا I8 میں رہا کرتے تھے اور رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا جب وہ گھر آ رہے تھے واپس۔ بس سے ہی گھر آ رہے تھے تو فیصل آباد کے بس سٹاپ پر وہ اترے۔ تو جب اترے تو سامنے کافی سارے خواجہ سرا کھڑے ہوئے تھے۔ 2-4 نے پیسے مانگے۔ بابا نے بولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ان میں سے جو ایک تھا اس نے کہا کہ مجھے پورے 800 چاہیے، مجھے 800 دو۔ کیونکہ یہ بات کافی پرانی ہے تو 800 اب کے 70-80 ہزار مانے جاتے ہیں۔ خیر بابا نے اس کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو بھی کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ اس نے بابا کا بیگ پیچھے سے پکڑ لیا۔ بابا نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے پیچھے کی طرف کھینچا بابا کو اور بابا آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ پیچھے ہی جنگل تھا، جنگل کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا اور ایک دم بابا کو جھٹکا لگا جیسے کہ اس نے بیگ چھوڑ دیا ہو۔ بابا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب بابا بھی ڈر گئے تھے کہ یہ اچانک غائب کیسے ہو گیا۔ خیر بابا نے کچھ نہیں سوچا، بابا بس بھاگے کیونکہ گھر قریب ہی تھا اور گھر کی جو دیوار تھی وہ چھوٹی تھی کیونکہ رات کو گیٹ لاک کر دیا کرتے تھے اندر سے۔ بس بھاگتے بھاگتے گھر کے پاس آ گئے تو سب سے پہلے بابا نے اپنا بیگ دیوار سے اندر پھینکا اور خود اندر چھلانگ مارنے ہی لگے تھے تو پیچھے سے ان کا کندھا کسی نے پکڑا اور اپنی طرف موڑا۔ بابا نے ہمیں بتایا کہ جب بابا مڑے تو وہ بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے جس سے اس کا چہرہ کور ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بہت ہی زیادہ بڑے تھے، میرے پاپا سے کوئی ڈبل سائز اس کے ہاتھوں کا ہوگا۔ بہت ہی عجیب سا اور ڈراؤنا سا تھا۔ بابا اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئے، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ میں کیا کروں تو اس نے بابا کی رائٹ گال پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ بابا کے لیفٹ کان تک اس کا ہاتھ گیا، اور جب کہ اس نے رائٹ طرف مارا تھا تو میرے بابا کا جو کان تھا وہ بند ہو گیا تھا اور اس میں جیسے سیٹی سنائی دے رہی تھی صرف۔ بابا نے اور کچھ نہیں سوچا، بس جلدی سے گھر کے اندر چھلانگ مار دی اور اندر جا کے سب کو آوازیں دی۔ سارے گھر والے باہر آ گئے اور بابا کا جو رائٹ سائڈ سے جو فیس تھا وہ بالکل بلو ہو چکا تھا اور یہ 1 ہفتے تک بلو ہی رہا اور تقریباً کوئی 2 ہفتے تک بابا کو بخار رہا۔ کان بھی بابا کا بند ہی تھا۔ خیر کافی دنوں بعد ٹھیک تو ہو گئے تھے لیکن کبھی اس طرح اکیلے رات میں دوبارہ نہیں گئے۔ تو یہ سٹوری تو میرے بابا کی تھی۔ جب بابا نے ہمیں یہ سٹوری سنائی تو مجھے تو بہت ہی زیادہ ہنسی بھی آئی تھی، لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے اسی کو ہی پتہ ہے کہ وہ کتنی خوفناک چیز تھی۔ تو دوسری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں اب۔ تو یہ سٹوری ایک لڑکی کی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میرا نام ماریا ہے اور یہ میرے ساتھ ہونے والا سچا واقعہ ہے۔ میں ایک پارک میں واک کیا کرتی تھی، وہاں میری ایک دوست بھی بن گئی، اس کا نام زینب تھا۔ میں اور زینب روز ساتھ میں واک کیا کرتے تھے، ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے اور ہنستے رہتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ میری لائف کے گولڈن ڈیز تھے۔ پھر ایک دن مجھے میری دوست نے بتایا کہ ایک آدمی وہ جو وہاں پارک کے سامنے ہی رہتا ہے، وہ میرے ہسبینڈ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا اور تمہارے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آدمی بھی پارک میں آتا تھا واک کرنے، لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر کسی وجہ سے میں پارک نہیں جا سکی۔ تو کچھ دنوں بعد جب میں پارک گئی تو وہ آدمی زمین پر بیٹھا تھا اور لکھ رہا تھا آئی مس یو۔ مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ اتنے میں میری دوست بھی پارک میں آ گئی۔
اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے گھر آنے لگا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، اس کے ہسبینڈ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ایک وکیل تھا۔ پھر ایک دن میری فرینڈ نے بتایا کہ وہ ایسٹرالوجی بھی جانتا ہے، مطلب ستاروں کا حال جانتا ہے۔ وکیل نے میری دوست کو بتایا کہ اس پہ کوئی بیماری آنے والی ہے، اور یہی ہوا۔ کچھ دن بعد ہی میری دوست کو کینسر ہو گیا، جو کہ لاسٹ سٹیج پر تھا۔ میں تو بہت ہی پریشان تھی اپنی دوست کی وجہ سے۔ پھر میری دوست نے مجھے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کالا جادو کرتا ہے، کیونکہ میری دوست کے ہسبینڈ نے اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں دیکھی تھیں، جن میں سے ایک کتاب کالے علم کی تھی، کیونکہ وہ اوپر ہی تھی تو انہوں نے پڑھ لیا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ وکیل جو ہے وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تم بس اس سے بچ کے ہی رہنا۔ لیکن میں نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن اصل مسئلے تو اب شروع ہوئے۔ تو اگلے دن میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی، اکیلی تھی، تو لائٹ چلی گئی، دروازے بھی بند تھے۔ پہلے تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بیڈ کے ساتھ رکھے ہوئے شاپنگ بیگز خود ہی ہلنا شروع ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے آواز دی کہ کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بس آواز مسلسل آئی جا رہی تھی، اور اتنے میں لائٹ آ گئی، اور میں نے بیڈ کے نیچے، اوپر، نیچے، روم میں ہر طرف دیکھا کہ آخر یہاں کون تھا، پر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی دیر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا۔ خیر، نیکسٹ ڈے میں روم میں سو رہی تھی، اچانک روم کا دروازہ زور زور سے بجنے لگ گیا۔ میرے ہسبینڈ بھی ساتھ ہی سو رہے تھے، لیکن ان کو تو کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ آواز صرف مجھے ہی آ رہی تھی۔ میں کافی ڈر گئی، لیکن میں نے سونے کی کوشش کی اور میں سو گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، تو جب میں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ بہت ہی کسی خوفناک جن جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے تو چیخیں مار دی۔ میں فوراً اٹھی اور میں نے لائٹس آن کی۔ میرے ہسبینڈ بھی گھبرا کے اٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ لائٹس آن ہوتے ہی ان کا فیس نارمل ہو گیا تھا۔ اب یہ مسئلہ یہاں تک بھی نہیں رکا۔ پھر اگلے دن رات میں میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں جیسے کوئی ڈال رہا تھا کہ گھر سے کسی طرح باہر چلی جاؤں، بس باہر نکلوں گھر سے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو روکا۔ اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی رات کو کافی زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہم یہ بات ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگ گیا۔ ہم نے دیکھا، میرے ہسبینڈ نے دیکھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ رات بھی اسی طرح ڈرتے ڈرتے گزر گئی۔ میں اور میری کام والی کو بھی گھر میں کوئی سایہ دکھتا تھا اور اچانک غائب ہو جایا کرتا تھا۔ پھر میری اچانک میرے ہسبینڈ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں بغیر کسی وجہ کے۔ ہم دونوں کو لگتا تھا جیسے کوئی آتا ہے اور ہمیں لڑوا کے چلا جاتا ہے۔ پھر میں نے میری بہن کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کے پیچھے وکیل ہے اور وہی کالا علم کر رہا ہے۔ اس نے بھی میری باتیں سن کر میری بات سے اتفاق کیا۔ اس رات میں اور میری بہن ہم دونوں ساتھ ہی سو رہے تھے کہ کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو 3 بچے بونے جیسے کمرے میں آ رہے تھے اور جیسے وہ ہنس رہے تھے، اور ہنستے ہوئے وہ اندر آئے تو انہوں نے میری ٹانگ پر بہت زور سے چٹکی کاٹی۔ میں اٹھ ہی نہیں پائی ڈر اور خوف سے۔ میں نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنی ٹانگ پہ دیکھا تو اتنا بڑا نیل پڑا ہوا تھا میری ٹانگ پر، جو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری بہن بھی اٹھ گئی اور اس نے مجھے اپنی ٹانگ بھی دکھائی، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اتنی حیرت سے دیکھا کہ ہم دونوں کے ساتھ رات کو سیم واقعہ ہوا۔ مطلب یہ کہ یہ میرا یا اس کا وہم نہیں تھا، کیونکہ یہ ہم دونوں کے ساتھ ہوا۔ بس پھر اسی دن میں نے ایک اللہ والے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی آدمی ہے جس کو کالا جادو تو نہیں آتا،
لیکن وہ کسی کتاب سے یا پھر کسی سے سیکھ کر تم پر کالے علم کے وار کر رہا ہے۔ اب تو یہ صاف ظاہر تھا کہ وکیل ہی کالا علم کر رہا ہے، کیونکہ کتاب اسی کے پاس تھی۔ پھر میں نے بہت توڑ کروائے پر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر کسی نے بتایا لاہور میں عبداللہ بھٹی صاحب کا، جن کے پاس 5 جمعے گئی اور جیسے انہوں نے کہا میں نے بالکل ویسے ہی کیا۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جھگڑے ہونا بند ہو گئے، نہ ہی ہمیں ایک دوسرے سے ڈر لگتا تھا، نہ ہی ایک دوسرے کی خوفناک شکلیں اور سائے نظر آتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہونے لگا تھا، اور پھر ہم نے گھر بھی شفٹ کر لیا۔ بس یہی اتنی ہی کہانی تھی۔ واو، بہت ہی اچھی کہانی تھی آپ کی، لیکن آپ نے اپنی دوست کا نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کینسر تھا لاسٹ اسٹیج پر، وہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی، یا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ مینشن کر دیتی تو اچھا ہوتا، لیکن آپ کی سٹوری بہت ہی اچھی اور بہت سکیری تھی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ مجھے اس ای میل ایڈریس پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں، آپ کی سٹوری ضرور شیئر کی جائے گی۔ باقی آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو، اور جلدی جلدی سے کمنٹ، لائک، شیئر سب کر دیں، اور اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔